الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 15۔ نماز کے آداب۔ نماز کا ادب یہ ہے کہ نماز عاجزی اور انکساری اور خشوع و خضوع سے ادا کی جائے۔ نماز میں دل کی حضوری لازم ہے، دل کا حاضر ہونا لازم ہے۔ اگر نہیں تو ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں۔ ظاہری اور باطنی طور پر توجہ سے نماز ادا کریں، دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں جس سے قلبی ذکر کہا جاتا ہے، تاکہ وسوسوں سے محفوظ رہ سکیں۔ نماز کا ادب یہ ہے کہ اعضاء پرسکون رہیں۔ قیام میں نگاہیں سجدے کے مقام پر رکھیں، رکوع میں نگاہیں پاؤں پر رکھیں اور سجدہ میں نگاہیں ناک پر رکھیں، ناک کی ہڈی پر، اور تشہد میں جب بیٹھیں تو اپنے پہلو پر نگاہیں رکھیں۔ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کر تکبیر کہیں، جو تلاوت کریں اس پر غور و فکر کریں۔ نماز کا ادب یہ ہے کہ ہر رکن خشوع و خضوع سے ادا کریں، تسبیحات تعظیم اور توقیر کے ساتھ پڑھیں۔ تشہد پڑھتے وقت یہ خیال ہو کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل اور بخشش کی امید رکھتے ہوئے سلام پھیریں، اس خوف کے ساتھ کہ نماز کو مکمل کریں کہ یہ میری نماز اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ادا نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما کر اپنی رضا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا بہت بڑا مقام ہے، اور ایسی نماز اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس آیت کے مطابق ہماری نماز ہو جائے گی جس میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ خطیب اور امام کے آداب۔ تو امامت کے آداب یہ ہیں کہ زیادہ حقدار وہ ہے جو مسائل کو زیادہ جانتا ہے، نماز کے فرائض، سنت اور ان چیزوں کی معلومات رکھتا ہے جو سے نماز میں پیش آتی ہیں اور جن سے نماز فاسد اور ناقص ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا امام نہ بنے جو اسے ناپسند کرتے ہوں، اپنے قریب اہل علم کو کرے، پیچھے امام کے جو 2-3 لوگ ہوں وہ اہل علم ہوں، لوگوں کے ساتھ نرمی اور نیک خلق کے ساتھ پیش آئے، نماز میں نہ لمبی لمبی صورتیں پڑھے اور نہ رکوع اور سجود کو اتنا طویل کر دے کہ لوگ تنگ ہو جائیں، اور نہ ہی اتنی جلد بازی کرے کہ نماز ہی نہ ہو یا نماز کامل نہ ہو، بلکہ کمزور اور ضعیف لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھائے۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے اور بعد اور قرات سے فارغ ہونے کے بعد معمولی سا وقفہ کرے، تھوڑا سا گیپ۔ وقفہ جان بوجھ کر اتنا طویل نہ کرے کہ فرض اور واجب میں تاخیر ہو جائے اور نماز ہی جاتی رہے، یعنی وقفہ اتنا نہ ہو کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر جائے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی اس کے ساتھ ہی سورہ اخلاص یا جو سورت ملانی ہے، ہلکا سا وقفہ 1-2 سیکنڈ کا اور زیادہ نہیں۔ امام رکوع میں ہو اور کسی ایسے شخص کو آتا ہوا محسوس کرے جسے جانتا نہ ہو تو رکوع کو طویل کر کے لمبا کر لے، اس کا انتظار کرے تاکہ وہ نماز میں شامل ہو سکے۔ نماز سے پہلے کسی صاحب تقویٰ یا پڑوسیوں کو نہ پائے جو پکے نمازی ہوں تو جب تک نماز کا وقت، نماز کا ٹائم نکلنے کا خوف نہ ہو ان کا انتظار کرے۔ تھوڑا سا ڈیلے بھی کر سکتا ہے نمازیوں کا انتظار میں، دونوں سلاموں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ رکھے، نماز سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالا اور امامت کے شرف سے نوازا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ اب خطیب کے آداب۔ خطیب مسجد میں اس طرح داخل ہو کہ اس پر عاجزی اور انکساری کا غلبہ ہو اور وقار کے ساتھ سلام کرنے میں پہل کرے، دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو، اپنی خطاؤں پر نظر ہو اور لوگوں کو آپس میں گفتگو کرنے سے روکے، تواضع کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہوا ممبر پر چڑھے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ خطبہ پڑھے، لوگوں کو انگلیوں سے اشارے نہ کریں بلکہ ہتھیلیوں سے سمجھائے۔ ایک ایک انگلی کر کے اشارہ کرنا یہ منع ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز انگلی دکھانا والا نہیں تھا بلکہ ہتھیلی والا تھا، کیونکہ انگلیوں سے اشارہ کرنا یہ تکبر کا انداز ہے۔ لوگوں کی صفوں کو درست کروائے اور اس وقت تک تکبیر تحریمہ نہ کہے جب تک لوگ خاموش نہ ہو جائیں، لوگ آپس میں باتیں لگے ہوں اور تکبیر تحریمہ کہہ دی جائے، یہ مناسب نہیں۔ نماز ٹھہر ٹھہر کر ادا کرے اور قرآن پاک کی تلاوت خوش آوازی سے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خطیب اور امامت کے آداب جن لوگوں کو، جن علماء کو یہ فرائض دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، ان کو یہ ادا کرنے کی توفیق بخشے، اور میں اور آپ
کو نماز کے آداب جو ہیں وہ بجا لانے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔